بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ عربی زبان میں واقع ہونے والے فا کو بیان کریں گے۔ فا کی مشہور 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فا سببیہ، نمبر 2 فا جزائیہ، نمبر 3 فا عاطفہ، نمبر 4 فا تفصیلیہ، نمبر 5 فا تعریفیہ، نمبر 6 فا تعلیلیہ، نمبر 7 فا فصیحیہ۔ آج کے درس میں فا سببیہ کو جانیں گے۔ فا سببیہ جو 7 چیزوں کے جواب میں واقع ہوتا ہے۔ نمبر 1 امر کے جواب میں، نمبر 2 نہیں کے جواب میں، نمبر 3 نفی کے جواب میں، نمبر 4 استفہام کے جواب میں، نمبر 5 تمنی کے جواب میں، نمبر 6 ترجی کے جواب میں، نمبر 7 عرض کے جواب میں۔ فا سببیہ کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شرط یہ مذکورہ 7 چیزوں کے بعد واقع ہو۔ نمبر 2 شرط اس کا ماقبل اس کے ما بعد کے لیے سبب ہو۔ نمبر 3 شرط اس کے بعد فعل مضارع واقع ہو ان مضمرہ کے ساتھ۔ چلیے اس کو مثالوں کے ذریعے سمجھ لیتے ہیں۔ نہیں کے بعد فا سببیہ واقع ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي۔ ترجمہ سرکشی نہ کرو اس میں کہ اترے گا تم پر میرا عذاب۔ ترکیب وَلَا تَطْغَوْا، واو حرف عطف، لا حرف نہیں اور جزم۔ تطغوا فعل مضارع، ضمیر انتم فاعل، فیہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا تطغوا فعل کا۔ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ فا سببیہ جو نہیں کے جواب میں واقع ہوا ہے اور اس کا ماقبل اور ما بعد کے لیے سبب ہے۔ اس کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب ہے، یعنی سرکشی سبب ہے اللہ کا غصہ اترنے کے لیے۔ اسی طرح نمبر 3 شرط فا کے بعد فعل مضارع ان مقدرہ کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ یہ ان مقدرہ ہی ہے جو فیحلہ کو نصب دیا ہے۔ بہرحال فیحلہ میں فا سببیہ ہے جس میں سببیہ ہونے کے تینوں شرائط موجود ہیں، جیسا کہ آپ نے ماقبل میں سنا۔ یحل فعل مضارع، علیکم جار مجرور مل کر متعلق ہوا یحل فعل کا، غضبی مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل ہوا یحل فعل کا۔ فا سببیہ امر کے بعد واقع ہونے کی مثال اجتہد فتنجح آخر السنتی، تو محنت کر تاکہ تو سال کے آخر میں کامیاب ہو۔ ترکیب اجتہد فعل امر، ضمیر انت فاعل وجوبی طور پر، فتنجح فا سببیہ ہے کیونکہ یہ امر کے بعد واقع ہوا ہے، اور اسی طرح اس فا کے بعد فعل مضارع ان مقدرہ کے ساتھ ہے، نیز اس کا ماقبل ما بعد کے لیے سبب بھی بن رہا ہے، یعنی محنت سبب ہے کامیابی کے لیے۔ تنجح فعل مضارع منصوب ہے ان حرف ناصبہ کی وجہ سے، ضمیر انت فاعل، آخر السنتی مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ ہوا تنجح فعل کے لیے۔ تنجح فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر مصدر کی تاویل میں ہو کر معطوف بھی۔ نفی کے بعد فا سببیہ واقع ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یقضی علیہم فیموتوا۔ ترجمہ نہ قضا آئے گی ان پر کہ وہ مر جائیں۔ ترکیب لا یقضی علیہم، لا حرف نفی کچھ عمل نہیں کرتا، یقضی فعل مضارع مجہول، علیہم جار مجرور مل کر یقضی فعل مجہول کے لیے نائب فاعل۔ اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جار مجرور اگر فعل مجہول کے بعد واقع ہو تو اس کو نائب فاعل بنا دو۔ اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو ویڈیو جا کر دیکھیں، ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ فیموتو فا سببیہ اپنی تینوں شرائط کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ یموتو فعل بفاعل، تو اس آیت میں فا سببیہ نفی کے بعد واقع ہوا ہے۔ فا سببیہ استفہام کے بعد واقع ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا۔ ترجمہ تو کیا ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والے کہ وہ سفارش کریں ہماری۔ ترکیب فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، فا حرف استئناف ہے، ہل حرف استفہام میں کچھ عمل نہیں کرے گا، لنا جار مجرور مل کر خبر مقدم، من شفعاء من حرف جر زائد کسی کا متعلق نہیں بنائیں گے، شفعاء مبتدا مؤخر، فیشفعوا لنا
فا سببیہ یشفع فعل بفاعل لنا متعلق، تو اس آیت میں فا سببیہ استفہام کے بعد واقع ہوا ہے اپنی تینوں شرائط کے ساتھ۔ تمنی کے بعد فا سببیہ واقع ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ترجمہ اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ ترکیب یا حرف تنبیہ ہے، حرف ندا نہیں ہے، کیونکہ یا جب تمنی پر داخل ہوتا ہے تو اس وقت حرف تنبیہ کہلاتا ہے، کچھ عمل نہیں کرے گا۔ لیتنی، لیتا حرف مشبہ بالفعل، نی میں نون وقایہ ہے، یا لیتا کا اسم ہے، کنت معہم، کنت فعل ناقص، تو اس کا اسم، معہم مع ظرف ہے اور یہ مضاف ہے، ہم مضاف الیہ، ظرف مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہوا کنتو کی خبر محذوف کائنن کا، کنتو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر لیتا کی خبر، لیتا اپنے اسم و خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ فافوز فوزا عظیما، فا سببیہ، افوز فعل ضمیر انا فاعل، فوزا مفعول مطلق ہے اور یہ موصوف ہے، عظیما صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر افوزا فعل کے لیے مفعول مطلق، افوزا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر معطوف بھی۔ تو اس آیت میں فا سببیہ تمنی کے بعد واقع ہوا ہے اپنی تینوں شرائط کے ساتھ۔ عرض جس کو تحزیز بھی بولتے ہیں، اس کے بعد فا سببیہ واقع ہونے کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، ترجمہ کیوں نہ ڈھیل دی تو نے مجھ کو ایک تھوڑی سی مدت تک کہ میں خیرات کرتا۔ ترکیب لولا حرف تحزیز ہے جس کو حرف عرض بھی بول سکتے ہیں، اخرتنی فعل فاعل مفعول، الی اجل قریب، الی حرف جر، اجل موصوف، قریب صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر الی جار کے لیے مجرور، الی جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا اخرتنی فعل کا۔ فاصدق فا سببیہ ہے جو عرض کے بعد واقع ہوا ہے اپنی تینوں شرائط کے ساتھ، اصدق فعل بفاعل، تو اس آیت میں فا سببیہ عرض کے بعد واقع ہوا ہے۔ تو خلاصہ درس یہ نکلا کہ وہ فا جو امر نفی نہیں استفہام تمنی ترجی عرض کے بعد واقع ہو، اور فا کا ما قبل فا کے ما بعد کے لیے سبب ہو، اور فا کے بعد فعل مضارع واقع ہو ان مقدرہ کے ساتھ، تو وہ فا سببیہ کہلائے گا۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، ہرگز آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا ہوگا۔ ویڈیو طویل ہونے کے خوف سے بقیہ فاؤں کو اگلی ویڈیو میں اللہ نے توفیق دی تو اسی طرح بہت ساری قرآنی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی محمد۔